آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، یہ مہینہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے۔ ستائیسویں رجب کو جو شب معراج ہے، جہاں چونکہ اجتماع اور محفل ہوئی تھی اور اس میں واقعہ معراج کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے عرض کی تھی۔ آج شب معراج جن فضائل اور کرامات سے اور جن انعامات اور نوازشات سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہرہ ور فرمایا گیا، ان میں سے ایک فضیلت کا ذکر آج کرتے ہیں، اور وہ فضیلت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہونا۔ اللہ جل مجدہ نے شب معراج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے فضائل، بہت سی بزرگیاں، بہت سی نوازشیں اور بہت سی عنایتیں عطا فرمائیں، بہت سی نعمتوں سے سرفراز فرمائیں، اور من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ پاک کی بڑی بڑی نشانیوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہرہ ور فرمایا گیا، اور ان تمام نشانیوں اور نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی وہ دیدار الہی تھا۔ اور بھی بہت سے معجزات اور امتیازات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے، مگر وہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو ان کی شان، ان کی بساط اور ان کے درجے اور رتبے کے مطابق عطا کیے گئے تھے، اور وہ سارے مراتب اور فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں یکجا کیے گئے، اور جمع بھی یوں کیے گئے کہ ان میں سے ہر فضیلت اپنے رتبہ اور مقام کے اعتبار سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں منتہائے کمال کو پہنچی، مگر رؤیت باری تعالیٰ کا شرف، دیدار الہی کا شرف، یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص کیا گیا۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، دل نے اسے جھٹلایا نہیں، دل نے اس کی تصدیق کر دی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا دل نے اسے جھٹلایا نہیں، یعنی اس کی تصدیق کر دی۔
یہ ہے ترجمہ اس آیت کریمہ کا۔ کیا دیکھا آنکھوں نے اور دل نے کس کی تصدیق کی اور کیسے تصدیق کی، یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے دیدار سے شرف یاب ہونا، اس مسئلے پر صحابہ کرام سے لے کر ائمہ اعظام تک اور علماء کرام کی آراء، اقوال اور نقطہ نظر مختلف رہے۔ اس پر بحثیں بھی ہوئیں۔ بعضوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ کہا کہ انہوں نے اللہ جل مجدہ کو نہیں دیکھا۔ بہت سے صحابہ نے اور تابعین نے اور ائمہ کرام نے یہ مذہب اختیار کیا اور یہ فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا شک و شبہ اللہ پاک کو دیکھا، اور وہ قول بعض صحابہ کا جس میں تھا کہ اللہ کو نہیں دیکھا، اس کا مفہوم انہوں نے یہ لیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ اس میں نفی شب معراج کے مشاہدے کی نہیں ہے، بلکہ ایک عمومی قول ہے کہ اس دنیا میں جو آنکھیں ہیں وہ اللہ پاک کے دیدار کی سکت نہیں رکھتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تو نہیں دیکھا سے مراد انہوں نے لیا کہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور جو اس بات کیا کہ اللہ پاک کو دیکھا اس سے مراد لیا کہ شب معراج جب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزلوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سرفراز کر دیا گیا اور ساری مسافتوں کو، فاصلوں کو ہٹا دیا گیا اور قربت اور وصال اپنے کمال پر پہنچا، تو وہاں حجابات اٹھا دیے گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے اپنا جلوہ عطا فرمایا۔ یہ قول دی سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور بہت سے صحابہ کا ہے، مگر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رؤیت باری تعالیٰ، اللہ کے دیدار سے شرف یاب ہونے کی بات آتی تو آپ اللہ کی قسم کھا کر کہتے کہ اللہ کی قسم ہے حضور علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، اللہ کو دیکھا۔ یہ ان کی پختگی، اس مسئلے پر ان کے شرح صدر اور ان کے یقین کی پختگی کا عالم یہ تھا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربہ، رأى ربہ، رأى ربہ، رأى ربہ، فرمایا کہ ہاں حضور علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا، اللہ کا دیدار کیا، حتی انقطع نفسہ، اور یہ فرماتے رہے حتیٰ کہ ان کا سانس رک گیا۔ یعنی بار بار ان کلمات کو دہراتے رہے سانس کے ختم ہونے تک۔ مقصد کیا ہوا کہ نعیمہ کو اس مسئلے پر اتنا یقین کامل تھا کہ وہ پوری قطعیت کے ساتھ اسے بیان کرتے۔ خیر، یہ میں نے یوں ہی دو مثالیں دی ہیں، سمجھانا مقصود یہ ہے کہ اس مسئلے پر مختلف اقوال ہیں، مگر مذہب مختار اور اکثریت صحابہ کرام کی، تابعین کی اور ائمہ و محدثین کی اکثریت اس طرف گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ پاک کا دیدار کیا، اور بعضوں نے پھر یوں کہا کہ دیدار کیا اور آنکھوں سے دیدار کیا۔ بعضوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ کی آنکھوں سے دیدار کیا اور زیارت کی۔ بعضوں نے کہا آنکھوں سے نہیں، دل سے دیدار کیا۔ بعضوں نے کہا دل اور آنکھوں سے، دونوں طریقوں سے دیدار کیا۔ مختلف اقوال، یہ ایک علمی چیز ہے۔ آج میں ان کے اندر ایک تطبیق کی ایک صورت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مختلف اقوال ہیں، تو انہیں اگر یکجا کر کے
ساروں کو ایک بنا کے سمجھا جائے تو ایک صورت تطبیق کی بھی ہے، ایک صورت تطبیق کی بھی، کہ آنکھوں سے بھی دیکھا اور دل سے بھی دیکھا، اور یہ کہنا کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل سے دیکھا، اور قرآن کا کہنا کہ دل نے اسے نہیں جھٹلایا جسے ہمارے محبوب نے آنکھوں سے دیکھا۔ تو ان ساری باتوں کا معنی کیا ہے؟ اسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے جو طور پر پیش آیا، اس کی روشنی میں سمجھنا آسان ہو جائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے طور پر اللہ رب العزت کے حضور عرض کیا، رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، مجھے اپنے دیدار کا شرف عطا فرما۔ اس پر اللہ جل مجدہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ چیز میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنے معراج النبی کے پہلے خطبات میں اور تقاریر میں اور دروس میں، کہ لن ترانی میں نفی اس امر کی کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس بات کی نفی نہیں کی کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یہ نہیں فرمایا رب ارنی کے جواب میں کہ موسیٰ مجھے دیکھنا ممکن نہیں، مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا، یا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس جواب کے اندر ایک وضاحت پوشیدہ ہے، اس جواب کے اندر ایک وضاحت پوشیدہ ہے، اور اس نفی کے اندر ایک اس بات پوشیدہ ہے کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ مراد یہ ہے کہ موسیٰ مجھے دیکھا تو جا سکتا ہے، مجھے دیکھا تو جا سکتا ہے، اور میرا جلوہ حسن ممکن ہے، اور کوئی آنکھ اگر تابع نظارہ رکھتی ہو تو میرا جلوہ دیکھ تو سکتی ہے، مگر موسیٰ تیرے لیے یہ کام مشکل ہے۔ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر بات یہاں ختم ہو جاتی تو پھر بھی اس کی ایک حد تھی، مگر اس سے آگے جو واقعہ پیش آیا وہ ایک اور حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس سے آگے جو واقعہ پیش آیا وہ نئی بات ہے جس کا ذکر پہلے خطبات میں نہیں آیا۔ جو واقعہ پیش آیا وہ ایک نئی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں، اور یاد رکھ لیں تجلی کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہونے کو۔ تجلی کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہونے کو۔ ہم اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالتے ہیں، اور تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ ہماری تجلی برداشت کر گیا اور اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو۔ اب میں نے تجلی کا مفہوم عرض کیا۔ تجلی کہتے ہیں کس کو؟ ظاہر ہونے کو، اور ظاہر کرنے کو، اپنے جلوہ حسن کو ظاہر کرنا، یہ تجلی ہے۔ یہ فرمایا کہ ہم فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پس جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، وہ تجلی کیا تھی؟ اس پہاڑ پر اپنے جلوہ ذات کا اور اپنے جلوہ نور کا جب اس پہاڑ پر ظہور فرمایا، تو تجلی کا مطلب ہے ظہور فرمایا، اس پر ظاہر ہوا۔ یہ نقطہ قابل توجہ ہے۔ وہ یہ خیال جو لوگ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیدار ہی ناممکن ہے، تو دیدار کسے کہتے ہیں؟
دیدار کہتے ہیں کہ آنکھ پر کسی کا جلوہ ظاہر ہو جائے، آنکھ پر کسی کا جلوہ ظاہر ہو جائے، بس یہی دیدار ہے۔ اگر اللہ کا جلوہ حسن ظاہر نہیں ہوتا تو پہاڑ پر کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ پاک اس پہاڑ پر اس نے اپنے جلوہ حسن کو ظاہر کیا، پہاڑ پر اپنے جلوہ حسن کو ظاہر کیا، پہاڑ پر ایک ظہور فرمایا، یہ ہے تجلی ڈالی کا معنی۔ پہاڑ پر اپنے جلوے کو ظاہر کیا، جعلہ دکن، وہ ظہور جلوہ ذات کو برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو کر جل اٹھا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے اس پہاڑ پر اس ظہور حسن کا جو نظارہ کیا تو پہاڑ تو راکھ راکھ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پر اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ تو یہاں دو سوال پیدا ہوئے، تین چیزیں بلکہ، اللہ پاک نے اپنا ظہور فرمایا یا نہ فرمایا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، یہ ظہور کا بیان ہے۔ اللہ پاک نے اپنے جلوہ حسن کو ظاہر کیا، اپنے جلوہ نور کو ظاہر فرمایا پہاڑ پر۔ دوسری بات، جعلہ دکا، اللہ پاک نے اپنا جلوہ حسن پہاڑ پر ظاہر کیا تو جعلہ دکا کا مطلب یہ ہوا کہ پہاڑ اسے جذب نہ کر سکا، پہاڑ میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اسے جذب کر سکتا۔ یہ مفہوم ہے برداشت نہ کر سکنے کا، جو جذب کر لے اس نے برداشت کر لیا، جو سنبھال لے جذب کر لے اس نے برداشت کر لیا، اور وہ چونکہ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل اٹھا، راکھ بن گیا، تو مطلب یہ ہے کہ اس جلوہ حسن کے ظہور کو ظاہر تو ہوا، جلوہ ظاہر تو اس پر ہوا، اتنی بات تو ہو گئی، مگر وہ برداشت نہ کر سکا اور جل اٹھا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب وہ جو ظہور ہوا جلوہ حسن کا، اس کا حصہ موسیٰ علیہ السلام کو ملا یا نہ ملا؟ وخر موسیٰ صاعقا، اگر اس جلوہ حسن کے ظہور کا کوئی حصہ موسیٰ علیہ السلام کو انعکاساً، کیا انعکاساً، اس جلوہ حسن کا جو ظہور تھا اس کا پرتو اگر موسیٰ علیہ السلام پہ نہ پڑا ہو تو آپ کے بے ہوش ہو کے گر پڑنے کا کیا مطلب؟ تو جو اثر پہاڑ پہ ہوا وہی اثر موسیٰ علیہ السلام پہ ہوا، جو اثر پہاڑ پر ہوا وہی اثر موسیٰ علیہ السلام پر ہوا، مگر فرق یہ تھا کہ پہاڑ پر براہ راست ظہور ہوا، وہ جل اٹھا، موسیٰ علیہ السلام نے انعکاسی ظہور کا اثر لیا سو وہ بے ہوش ہو گئے۔ یہ فرق رہا، اس ظہور جلوہ حسن کا انعکاس موسیٰ علیہ السلام کی روح اقدس پہ ہوا، وہ بے ہوش ہو گئے، پہاڑ پر براہ راست ظہور ہوا، وہ جل اٹھا، تو فرق ہوا نا دو چیزوں کا، سو آپ بے ہوش ہو گئے۔ قرآن مجید نے فرمایا تھا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ قائم رہا تو اے موسیٰ تم مجھے دیکھ لو گے۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ سے مراد یہ تھا کہ اگر اس نے میرے جلوہ حسن کے ظہور کو برداشت کر لیا، اپنے اندر جذب کر لیا اور سنبھل گیا اور برداشت کر لیا، تو اے موسیٰ فَسَوْفَ تَرَانِی، پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس نے برداشت کر لیا میرے ظہور کو اور میرے جلوہ حسن کو اور اپنی جگہ پر قائم رہا تو وہ میرے حسن کا مظہر بن جائے گا۔ فسوف ترانی کا مطلب یہ وہ میرے حسن کا میرا ظہور اس پر ہوگا، اور اگر اس نے برداشت کر لیا اور قائم رہا تو وہ اس کا مظہر بن جائے گا۔ جیسے سورج کا ظہور آئینے پر ہو اور آئینے میں وہ سورج چمکنے لگے اور کوئی آئینے کو دیکھے تو اس نے دیکھ لیا نا سورج کو۔ کیسے دیکھا؟ آئینہ برقرار رہے تو دیکھا جائے گا نا، اور اگر اس کا شیشہ ٹوٹ جائے، آئینے کا شیشہ چور چور ہو جائے تو پھر
نہیں دیکھا جا سکے گا، کیونکہ آئینہ مظہر نہ رہا، چور چور ہو گیا نا، ٹوٹ گیا، تو جب اپنی جگہ پر اور حالت پر قائم نہ رہا سو مظہر نہ ہو سکا، اس میں دکھائی نہ دیا، اور اگر اپنی حالت پر برقرار رہا تو سورج اس میں چمک اٹھا اور دیکھنے والے نے اس آئینے میں سورج کو دیکھ لیا۔ آپ کو اس مثال کی سمجھ آئی؟ سو اس پہاڑ کو اللہ جل مجدہ نے آئینے کی مثل بنایا، اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو آئینے کی مثل بنایا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، فرمایا موسیٰ براہ راست تو تیری نگاہ مجھے دیکھ نہیں سکتی، براہ راست تو تو میرے جلوہ حسن کا نظارہ کر نہیں سکتا، ہم اس طور کو آئینہ بناتے ہیں اور اس کے آئینے میں اپنے حسن کا جلوہ اتارتے ہیں، اگر یہ آئینہ طور اپنی حالت پر برقرار رہا تو دیکھنا میرا حسن تو میرا نظر آ جائے گا۔ ہم اسے مثل آئینہ کے بناتے ہیں اور اپنا جلوہ حسن اس کی ایک جھلک اس میں اتارتے ہیں، اپنی تجلی اس پر فرماتے ہیں، اپنے حسن کو بے نقاب کرتے ہیں، اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ اگر یہ آئینہ طور اپنی حالت پر برقرار رہا اور اس نے میرے حسن کے ظہور کو اپنے اندر سمو لیا، جذب کر لیا، تو موسیٰ پھر اسے دیکھنا سامنے یہ ہوگا، نگاہوں میں میرا نور ہوگا، میرا حسن ہوگا۔ فسوف ترانی، پھر آئینہ طور کے اندر تمہیں میرا جلوہ نظر آ جائے گا۔ سبحان اللہ، التجا قبول کر لی تو اللہ پاک نے پھر اپنا ظہور فرمایا پہاڑ پر۔ تو شرط فسوف ترانی کی تو یہ تھی نا، فإن استقر مکانہ، اگر اپنی جگہ پر یعنی اپنی حالت پر قائم رہا تو تم دیکھ لو گے، مگر وہ پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، جیسے آئینہ چور چور ہو جائے تو اب اس میں دیکھا نہیں جا سکتا، تو جب ریزہ ریزہ ہو گیا تو وہ مقام مظہریت پہ نہ رہا، اب اس کی شعائیں، اس ظہور کے جلوہ حسن کی جو انعکاسی شعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح پر پڑیں تو اس کے نظارے سے بے ہوش ہو گئے، چونکہ وہ جذب نہیں ہوئی تھی نا، اس میں کیا جذب نہیں ہوئی تھی، اسی طرح منعکس ہو گئی، منعکس ہوئی تو ان شعاؤں نے طور کو ریزہ ریزہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو جلا دی، بے ہوش کر دی۔ اب اس واقعے کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس کے ساتھ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں جس نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رہا، آنکھوں نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، دل نے اسے جھٹلایا نہیں۔ اب اس مقام کی جو تشریح ہے وہ اس واقعہ سے کرنا ہے، تطبیق ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آنکھیں براہ راست لا تدرکہ الابصار۔ اب وہ جو اقوال تھے نا کہ کسی نے کہا نہیں دیکھا، کسی نے پوچھا کیوں، تو جواب دیا کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں۔ اب وہ سارے اقوال ہم جمع کر رہے ہیں، ہم یہ انکار نہیں کرتے اس بات کا کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، بے شک آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر باوجود اس کے کہ لن ترانی فرمایا تھا، دکھائے جانے کا ایک اہتمام تو کیا تھا، باوجود اس کے کہ لن ترانی تھا، تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نفی رؤیت تھی بالعین، نفی رؤیت بالعین تھی کہ آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، نہیں دیکھ سکتی، تو باوجود اس کے کہ آنکھیں دیکھ نہ سکتی تھی مگر اس رؤیت کا ایک سامان تو پیدا کیا تھا، اس دیدار اور اس نظارہ حسن کی ایک صورت تو پیدا کی تھی، وہ کیا کہ اس کے لیے طور کو مظہر بنایا تھا، اس پر اپنا ظہور کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر اس نے میرے جلوہ حسن کو سنبھال لیا، برداشت کر لیا، اتنی طاقت اسے مل گئی تو پھر میرا جلوہ حسن اس کے اندر آ گیا تو فسوف ترانی، پھر تم اسے دیکھنا میرا جلوہ نظر آ جائے۔ تو یہ مظہریت کی کے طریق پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کرانے کی سبیل تھی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، آگے لے گئے
مقام قاب قوسین پر لے گئے، پھر مقام او ادنا پہ فائز کیا۔ جب وہاں فائز کیا تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام نے دیدار چاہا۔ آنکھیں تو اس پیکر بشریت کی تھی نا، اور دل حضور علیہ السلام کا عرش الہی سے بھی بلند و بالا تھا۔ دل کا مقام بہت بلند تھا۔ اس مقام پر اللہ پاک نے چاہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے نوازا جائے، تو وہاں تو اہتمام یوں کیا تھا کہ طور کو مظہر بنایا تھا اور اس پر اپنا جلوہ کیا اور اپنا آپ ظاہر کیا، اس پر دکھایا، اور باہر کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اسے دیکھو، یہاں سارا کچھ اندر ہی اندر کر دیا، یہاں سارا کچھ اندر ہی اندر کر دیا۔ فرمایا محبوب تیرے اپنے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے ہیں، تیرے اپنے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے ہیں۔ وہاں تھا فلما تجلی ربہ للجبل، کہ اللہ پاک نے جب اپنے جلوہ حسن کو پہاڑ پر ظاہر کیا، اپنے جلوہ نور کو پہاڑ پر ظاہر کیا۔ اب یہاں تو نہ کوئی پہاڑ تھا اور نہ کسی پہاڑ کی حاجت تھی، ضرورت تھی۔ یہاں فرمایا محبوب تیرے اپنے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے، تیرے اپنے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے۔ ان آنکھوں نے نظر اٹھائی، آنکھوں نے دیکھا، مگر نور ایک حجاب تھا، نور ایک حجاب تھا۔ فرمایا نور انا رآہ، میری آنکھوں نے دیکھا مگر وہ تو نور ہی نور تھا، اس نور سے آگے کیسے دیکھتا؟ تو آنکھوں کے سامنے تو نور ایک حجاب تھا، مگر قلب اطہر کے لیے کوئی حجاب نہ تھا۔ تو محبوب کے قلب اطہر کو، حضور علیہ السلام کے دل انور کو اللہ پاک نے اپنے جلوہ ذات کی جلوہ گاہ بنا دی، جلوہ ذات کا ٹھکانہ بنا دیا، اور وہ عمل جو صفاتی تجلی کے اعتبار سے، طور پر جلوہ ذات بھی نہ تھا، جلوہ صفات تھا، صفاتی تجلی تھی، اور وہ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے صفاتی مظہر ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ پاک کے اسمی اسمائی مظہر ہوتے ہیں۔ کیا؟ ساری مخلوق اللہ کی افعالی مظہر ہے، اللہ کے افعال کی مظہر ہے، اللہ کے افعال کی مظہر ہے، افعال الہیہ کی مظہر ہے، اور سب اولیاء اللہ کے اسماء کے مظہر ہوتے ہیں، اور انبیاء اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، اور تنہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ حضور کی شان مظہریت میں اللہ کے اسماء کی مظہریت بھی شامل ہے، افعال کی مظہریت بھی شامل ہے، افعال کی بھی شامل ہے، اسماء کی بھی شامل ہے، صفات کی بھی شامل ہے، مگر یہ سب درجات ہیں، اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات کی مظہریت حاصل ہے، ذات الہی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں طور پر جلوہ صفات تھا، جلوہ صفات تھا، مگر یہاں جلوہ ذات درکار تھا۔ بڑی اونچی بات ہے، جلوہ ذات تھی۔ پھر جلوہ صفات کے لیے بھی وہاں مظہر طور کو بنایا، اور طور کو پھر قلب رسول سے کیا نسبت صلی اللہ علیہ وسلم، طور کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت۔ یہاں اپنے جلوہ ذات کے لیے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا مظہر بنایا، اور فرمایا محبوب ہم اپنا جلوہ تیرے ہی دل میں اتارتے۔ یہی بات ہو سکتی ہے نا اس کو، اب میں نے عرض کیا نا کہ میں ان اقوال کو لے کر تطبیق کروں گا، ان اقوال کو۔ اس وقت میں کسی ایک قول پر بات نہیں کر رہا، وہ جو ایک اقوال ہوئے نا، نہیں دیکھا اور دیکھا، آنکھیں نہیں دیکھ سکتی دل دیکھ سکتا ہے، ان اقوال کو لے کر تطبیق کے طور پہ گفتگو کر رہا ہوں۔ وہ قول کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تھی اس لیے نہ دیکھا جلوہ ذات کو، اس قول پر گفتگو کرتے ہوئے
فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں اگر بے حجاب جلوہ ذات آنکھوں کے لیے مانے ہے اور آنکھیں بے حجاب میری ذات کا جلوہ نہیں کر سکتی تو محبوب تیرے قلب میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، دل میں تو کوئی رکاوٹ نہیں، رکاوٹ تو براہ راست رویت بالعین میں ہے اور براہ راست جلوہ ذات کو ہے آنکھوں سے، مگر تیرے قلب اطہر کو تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے محبوب ہم تیرے دل کو اپنی ذات کی جلوہ گاہ بناتے ہیں اور اپنی ذات کا جلوہ تیرے قلب اطہر پہ اتارتے ہیں، اور یوں اتارتے ہیں کہ تیرا دل میرے جلوے کے مظہر ہونے میں مقام لامکا کو پہنچ جائے گا۔ جیسے لامکا میری ذات کی جلوہ گاہ ہے، محبوب تیرا دل میری ذات کی جلوہ گاہ ہوگا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، تو جیسے ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب ہم جلوہ اتاریں گے پہاڑ پر تو اگر پہاڑ برقرار رہا تو وہ میرا مظہر بن جائے گا، اور اگر وہ برقرار رہا اپنی حالت پر تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ محبوب ہم تیرے قلب اطہر میں اپنی ذات کا جلوہ اتارتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر تیرا دل میری ذات کے جلوے پر برقرار رہا، سبحان اللہ، اگر تیرا قلب اطہر میرے جلوہ ذات کے پر اور میرے ظہور حسن ذات پر برقرار رہا، اس کی حالت بگڑی نہ، قائم رہا، ہوش قائم رہا، اور اس نے میرے جلوہ ذات کو اپنے اندر سمو لیا، جلوہ ذات کو جذب کر لیا، جلوہ ذات کو سنبھال لیا اور میرے جلوے کا مظہر بن گیا، تو محبوب وہ آنکھیں جو تیری آنکھیں براہ راست نہیں دیکھ سکتی، ہم پہلے تیرے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے ہیں اور تیری آنکھیں پر تیرے دل کو دیکھی مجھے دیکھ رہے گی۔ سبحان، محبوب یہی بات ہے نا، کہنے والے یہ کہتے ہیں نا جی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی براہ راست، نہیں دیکھ سکتی براہ راست، تو محبوب کیا بات ہوئی؟ اگر آنکھیں براہ راست میرے جلوہ ذات کو تک نہیں سکتی تو ہم اپنا جلوہ تیرے دل میں اتار دیتے، ہم اپنا جلوہ تیرے دل میں، آئینہ دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، ہم اپنا جلوہ ذات تیرے دل میں اتار دیتے اور تیرے دل کو اپنی ذات کی جلوہ گاہ بنا دیتے، جلوہ گاہ بنا دیتے۔ اب محبوب اب تیری آنکھیں تیرے دل کو دیکھیں، وہ دل نہیں نظر آئے گا، میری ذات کا جلوہ نظر آئے گا، تیرا دل میرا جلوہ ہو چکا ہوگا، تیرے دل میں بس میرا جلوہ ہی جلوہ ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، پھر آنکھ نہ بھٹکی نہ حد سے بڑھی، آنکھ نہ بھٹکی نہ حد سے بڑھی، سبحان اللہ۔ تو تیرے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے ہیں، اپنی ذات کا جلوہ حسن تیرے دل میں چمکاتے ہیں، اور محبوب اب تیری آنکھیں تیرے دل کو دیکھیں، میں نظر آ جاؤں گا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، سو آنکھوں نے دیکھا دل نے تصدیق کر دی، ہائے ہائے، آنکھوں نے دیکھا دل نے تصدیق کر دی، کس شے کی؟ آنکھوں نے دیکھا کہ یہ جلوہ ذات الہی ہے، یہ جلوہ ذات الہی ہے۔ شاید کسی کو خیال ہوتا کہ جو آنکھوں نے دیکھا وہ اللہ کا جلوہ تھا یا نہ تھا، تو دل نے تصدیق کر دی، کہا نہیں مت بھولو یہی ہے، یہی ہے، مت بھولو یہی ہے، یہی اس کی ذات کا جلوہ ہے۔ تو آنکھوں نے جو دیکھا دل نے جھٹلایا نہیں۔ فرق کیا ہوا کہ طور برداشت نہ کر سکا تھا اور قلب مصطفیٰ برداشت کر گئے۔ طور برداشت نہ کر سکا، جذب نہ کر سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا، اور وہ جلوہ صفات کو برداشت نہ کر سکا، یہ جلوہ ذات کو برداشت کر گئے۔ یہ بھی اللہ نے برداشت عطا فرمائی نا، تو جب جلوہ ذات کو برداشت کر لیا تو وہ مظہر ہو گیا، تو پھر حضور علیہ السلام کی آنکھوں نے بھی دیکھا اور
دل نے بھی دیکھا. دل نے تو یوں دیکھا کہ خود جلوہ گاہ بن گیا اور آنکھیں پھر سیر ہو کر تکتی رہی اور خدا جانے کتنی دیر تک تکتی رہی. تو آنکھوں نے بھی دیکھا اور دل نے بھی دیکھا اور برداشت کر گیا سو جلوہ اندر سما گئے. اب موسیٰ علیہ السلام کی تشنگی ایک باقی تھی. ایک تشنگی وہ سوف ترانی والی کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا تھا نا, جل گیا تھا. سو شعاع کی انعکاس کا اثر تو پڑا تھا مگر برداشت نہ کر سکے. تو یہ باقی کہ کاش طور قائم رہتا, ہائے ہائے کاش طور اپنی حالت پر قائم رہتا اور وہ مظہر بن جاتا جلوہ حسن الہی کا اور میں دیکھتا رہتا. ایک تشنگی قائم تھی کہ نہ طور برقرار رہا اور نہ موسیٰ علیہ السلام کا ہوش برقرار رہا. تو ہوش میں آئے, عرض کیا تبدو الیک مولا, میں اپنے سوال سے تائب ہوتا ہوں, اپنے سوال سے. مگر آرزو کی تشنگی تو باقی تھی اور بڑھ گئی. بلکہ میرا دل تو کہتا ہے, علماء میں سے تو کسی نے نہیں لکھا نہ میں نے پڑھا, مگر دل کہتا ہے کہ اس واقعے کے بعد تشنگی اور بڑھ گئی ہوگی. توبہ تو کر دی, یہ ادب بارگاہ الہی تھا, مگر وہ جو تھوڑی سی لذت بے ہوشی کی ملی اس نے تو اندر آگ لگا دی ہوگی آرزو کو. بھئی جب تک دیکھا نہ تھا, جب تک چکھا نہ تھا, خالی آرزو تھی. اب تو تھوڑا سا چکھ بھی لیا تھا نا, ہائے ہائے ہائے, اب تو آرزو آتش میں بدل گئی ہوگی. جس نے چکھا نہ ہو اور تھوڑا سا بھی دیکھا نہ ہو, خالی آرزو ہو, تو اس آرزو کی تو شدت جو ہوتی ہے سو ہوتی. مگر جو اس حال کو پہنچ جائے کہ بس دیکھ بھی لے اور نہ بھی دیکھے, بس تھوڑی سی چکھ لے اور سیرابی نہ ہو, تو اندازہ کر لیں کہ اس کی آرزو تو پھر کتنی بڑھ جاتی. تو اس واقعے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی تشنگی میں تو شدت آ گئی ہوگی. انتظار کرتے رہے, شب معراج آ گئی, حضور علیہ السلام اوپر گئے, پلٹے, عرض کیا مولا طور تو جلوہ گاہ نہیں بن سکا تھا, جل گیا تھا, تیرا محبوب تو بن گیا ہے. ہائے ہائے ہائے, طور تو جل گیا تھا, ریزہ ریزہ ہو گیا تھا, تو تیرے جلوے کو سنبھال نہ سکا, تو تیری شعائیں براہ راست صفاتی جلوے کی مجھ پہ پڑی, میں بھی بے ہوش ہو گیا. مگر وہ کام جو طور نہ کر سکا محبوب, تیرے محبوب نے تو کر دیا. حضور کے قلب اطہر میں تو سما گیا ہے نا جلوہ. اب میری تشنگی باقی ہے. تو نے کہا تھا اگر یہ برقرار رہا تو تم دیکھ لو گے. چلو مولا, وہ برقرار نہیں رہا تھا تو یہ تو برقرار ہے, محبوب کا دل تو برقرار ہے. فسوف ترانی, تشنگی باقی. فرمایا موسیٰ لو, ہم محبوب کو 50 نمازیں دے دیتے ہیں, تم راستے میں کھڑے ہو جا. آیا, ہم 50 نمازیں دے دیتے ہیں. معلوم ہے کہ آخر جانی 5 ہیں, آخر میں جانی 5 ہیں, مغالطہ کوئی نہیں. مگر موسیٰ تو بھی محبوب نبی ہے, تیری تشنگی باقی تھی, آج اس تشنگی کو بھی بجھا دیتے. راستے میں کھڑا ہو جا, میرا محبوب آئے گا, پوچھنا کتنی نمازیں لائے ہو آقا. وہ فرمائیں گے 50. تو کہنا حضور کی امت بوجھ برداشت نہیں کر سکے گی, کم کروا لائیں. تو بعض کتابوں میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے, بعض کتب میں آیا کہ 9 مرتبہ التجا کی تھی. کتنی مرتبہ؟ 9 مرتبہ التجا کی تھی. سو جتنی مرتبہ التجا کی, ہر بار کی التجا پوری کرتے ہیں. تو وہ طور برداشت نہ کر سکا, میرا محبوب اسے برداشت کر کے آ رہا ہے. اب اس کا دل, حتیٰ کہ اس کا سراپا میرے حسن ذات کا جل کی جلوہ گاہ بن گیا ہے. تو موسیٰ اگر طور برقرار رہتا تو تو بھی دیکھ لیتا. اب میرے محبوب کے دل کو ہم نے اس سے کہیں بڑھ کر جلوہ گاہ بنایا ہے. تو موسیٰ میرا محبوب آئے تو اسے خوب جی بھر کے دیکھ لینا, اسے جی بھر کے دیکھنا, میرا جلوہ ہو جائے گا, میرا دیدار ہو جائے گا. تو نہ صرف پھر موسیٰ علیہ السلام نے آقا کو دیکھا, پھر واپس گئے, پلٹ کے آئے, پھر بھیجا, پھر دیکھا. تو جتنی بار دعا کی تھی, ہر دعا کے عوض ایک بار دیدار نصیب ہو گیا. ہر دعا کے عوض ایک دیدار نصیب ہوا. تو لوگ کہتے ہیں کہ آقا نے اللہ کو نہ دیکھا. ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھنا تو بعد کی بات رہی,
وہ تو دیکھ کر آئے اور دیکھا کیا نہ، وہ دیکھنے والوں کو دکھا بھی گئے، خود بھی دیکھ کر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اندر سے دکھا بھی گئے، اپنے اندر سے۔ تو وہ حضور مظہر کامل ہو گئے فی انفسکم افلا تبصرون کے، کہ سب کچھ تمہارے اندر تو ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ تمہارے اندر ہی تو ہے، دیکھتے کیوں نہیں؟ اس آیت کے مظہر اتم شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے، اور پھر آقا کو یہ شان دائمی نصیب ہو گئی۔ کیا؟ دائمی نصیب ہو گئی۔ اس لیے نیچے آئے تب بھی فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا، جس نے مجھے دیکھا اس نے۔ طور اگر برقرار رہتا تو چند لمحوں کے لیے رہتا جلوہ گاہ بن کر، اگر طور برقرار رہتا تو چند لمحوں کی جلوہ گاہ بنتا، مگر آقا برقرار ہوئے عمر بھر کی جلوہ گاہ بن گئے۔ آقا ایسے برقرار ہوئے کہ عمر بھر کی جلوہ گاہ بن گئے، اور آج تک آقا دو جہاں اس کے حسن ذات کی جلوہ گاہ ہے۔ اور فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، جو آج بھی مولا کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھے، میرے اندر اس کا جلوہ نظر آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضان میں سے ہمیں اور حضور کی پوری امت کو حصہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔